میرا عنوان ہے اردو ناول کا عہد بہت اتفاق۔ یہ بات شروع کرنے سے پہلے استاد محترم سے زیادہ چاہتے ہوئے میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ عبادتوں کی تلاش میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی تلاش میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے کہ پہلے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادب کسی بھی قوم کی تہذیبی شناخت اور سماجی شعور کا جیتا جاگتا ثبوت ہوتا ہے۔ اصناف سخن میں ناول وہ ہماگیر صنف سخن ہے جس میں انسانی زندگی اور اس کی تمام تر دنیا کو اور اس کو سمیٹے ہوئے اپنی زندگی کے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ اردو ناول کا ارتقائی سفر دراصل برصغیر کی مشترکہ اور گنگا جمنا کی تہذیبی کی سیاسی جدوجہد اور سماجی بدلاؤ کا جیتا جاگتا مثال ہے۔ زیر نظر مقالہ جو اردو ناول کا عہد بہت ارتقا ہے۔ اردو ناول عہد بہت ارتقا اسی سفر کی وہ تنقیدی مطالعہ کا ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ اردو ناول نہ کسی طرح ترقی داستانوں کے صحری سے نکلتے ہوئے جدید دور کی ٹھوس حقیقت نگاری کو وصول کرتا ہے۔ داستان اور ناول کا فن۔ داستان میں ہماری اس قدیم تہذیب کا حصہ تھا جہاں معقول فطر عناصر کا خلاصہ تھا، لیکن جب برصغیر میں سماجی اور ٹیکنالوجی کا دور آیا، دور زمانہ ٹیکنالوجی کا ہوا، زمانہ ترتیب کرتا گیا اور ترقی کرتا گیا، تو داستان سے نکل کر ناول نے ایک نیا روپ حاصل کیا اور ناول ایک نیا صنف کے طور پر ابھر کر سامنے آیا جس کے اندر ہماری حقیقی زندگی کا عکس نظر آتا ہے، جو ہمارے روزمرہ کی حالات کو پیش کرتا ہے اور ہمارے آنے والے بیچ کے اندر ہمارے روزمرہ کی پیچیدگیوں کو اور اس کی مشکلات کو سامنے پیش کرتا ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر جو حالات واقعات گزرتے ہیں، ناول نگاری نے اسی کو حقیقت نگاری کے منظر میں پیش کیا ہے، جس کے آغاز ڈپٹی نذیر احمد نے برد العروس 1869 میں لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ داستان جہاں معقول فطر باتیں تھیں وہاں ناول حقیقی زندگی کا معکس ہے، اور حقیقی زندگی کے اندر برد العروس نے یہ بات برد العروس سے ہی نہیں بلکہ توبۃ النصوح اور جیسے کیسے ناول کو لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ ناول ایک حقیقی زندگی کا عکاسی کرتا ہے، اس لیے ہم ناول کو داستان سے بہت الگ ثابت کرتے ہیں۔ اس کا ایک خلاصہ بات یہ ہے کہ جہاں داستان کے اندر جین پری کی بات کی جاتی ہے، شہزادہ شہزادیوں کی بات کی جاتی ہے، وہی ناول حقیقی زندگی کا عکس بن کر سامنے آتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریم چند نے اپنی حقیقی زندگی کا سامنا اور جب ہمارے ہندوستان کے اندر تبدیلی آئی 1857 کا جنگ اور 1947 کے جنگ کے درمیان، جو ہمارے پریم چند جیسی شخصیت نے قلم اٹھایا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہندوستان ہمارے لیے اور ہم لوگوں کے لیے صرف کہانی یا غلامی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ ہمیں قلم اٹھا کر یہ حق کا انصاف کرنا ہوگا کہ ہمارے حقیقی زندگی کے سامنے غلامی زندگی کا زنجیر توڑنا ہوگا۔ اسی بات کو ثابت کرنے کے انہوں نے میدان عمل لکھا اور گودان جیسے قصے کو لکھا، جس کے لیے پریم چند کو نہ جانے کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا۔ پھر اسی جگہ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو آگے بڑھتے ہوئے ہمارے اندر کئی بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے مصنف نظر آتے ہیں۔ جب ہم امراؤ جان بیگم کا ہم ایک خلاصہ پیش کرتے ہیں تو امراؤ جان بیگم ہمارے تہذیب لکھنؤ کی مٹتی ہوئی اور مغلوں کے حالات کو پیش کرتا ہے، جہاں کہ میرے استاد محترم نے صاف کہہ دیا تھا کہ ناول امراؤ جان بیگم ایک جیتا جاگتا مثال ہے اس وقت کے اس دور کے عہد کے لیے۔ میرے استاد محترم شہنواز صاحب نے اکثر کہا کرتے تھے کہ ناول اس دور کا حقیقی معاشرہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ناول نگار اگر ناول لکھ رہا ہے تو یہ بات ثابت کرنا ہوگا کہ اس عہد کے اندر کون سی زبان چل رہی ہے اور معاشرہ کیا چل رہا ہے، اسی کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ شکریہ۔